3 दिन पहले मेरी इमरान रियाज खान साहब से बात हुई थी, खासी लंबी मेरी उनसे बात हुई, लेकिन मैंने उसका कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद मैंने 2-3 दफ़ा वीलॉग्स भी किए, मैं उसका कोई जिक्र नहीं किया। बिकॉज जब मैंने उनसे बात की तो एक तो उन्होंने मुझे कहा भी कि मैं जो भी कुछ आपसे कह रहा हूँ, मैं बहुत मुश्किल से वो बात कर रहे थे, बट ही स्पोक टू मी इन कॉन्फिडेंस। मैंने कोई बात उसके हवाले से नहीं की, मेरा कोई कमेंट करने का इरादा भी नहीं था, मैंने अभी भी कोई कमेंट उस हवाले से नहीं कर रहा। लेकिन जो चीज़ मैंने नोट की, डॉक्टर भी हूँ आखिर, मेडिकल साइंस याद है थोड़ी सी, मैंने जो चीज़ नोट की कि इमरान रियाज जो बात एक नॉर्मल शख्स और जो नॉर्मल इमरान रियाज जो बात चंद सेकंड में कर सकता था, वो कहते हुए अपने माफी ज़मीर को एक्सप्लेन करते हुए उसे जद्दोजहद करनी पड़ती, उसे स्ट्रगल करनी पड़ती, उसकी ज़ुबान लड़खड़ाती, उसमें हकलाहट है, लेकिन जो आइडिया उसके जहन में होता है उसे एक्सप्रेस करने के लिए वो शख्स जिसकी कुव्वत गुफ्तार का कोई सानी नहीं था, वो जिसकी गरज और बरस का कोई मुकाबला नहीं था। लोग तुम्हारे लिए कभी बोले ना, वो लोग हमारे लिए कभी बोलेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, हम उनका एसेट नहीं है, हम इस मट्टी का एसेट है। लगाओ उनके किसी आदमी को हाथ। जिसकी तमाम तर कमाई, उसका तमाम तर असासा, उसका तमाम तर फ्यूचर, उसके बच्चों का मुस्तकबिल उसके बोलने के अंदर था, उसकी आवाज के अंदर था। वो तमाम जो कुव्वत गुफ्तार, वो जो तमाम जुर्रत थी उसकी आवाज में थी। इट वॉज नॉट एन ईजी मोमेंट कि आप उसको सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं कि चंद लम्हों और सेकंड्स में जो बात की जा सकती है, वो उसे बात करने में कई मिनट लगते हैं। अल्फाज उसकी जुबान से फिसलते हैं, वो अपने माफी ज़मीर को जो कुछ वो कहना चाहता है, जो वो समझ रहा है, उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। किसने उसकी ये हालत बनाई है, ये हालत उसकी कैसे बनी है, ये हालत, इसको डिसआर्थिया मेरा ख्याल है कहते हैं, जब आपका स्पीच सेंटर जो है वो मुतासर हो जाता है। मैं इसका जिक्र मैंने किया नहीं 3 दिन से, लेकिन अब मैंने देखा कि बहुत से लोग इमरान रियाज को मिले हैं, मैंने ख्याल और या मकबूल जान साहब भी मिले, और भी लोग मिले, उनकी तस्वीर भी ट्विटर के ऊपर है और व्हाट्सएप के ऊपर की बात अब आउट हो चुकी है कि इमरान रियाज खान बोल नहीं पा रहे हैं और लगता है कि उनका स्पीच सेंटर, जिसको ब्रोका सेंटर कहते हैं, वो इफेक्ट हो गया। अब सवाल यह है कि उनका स्पीच सेंटर क्यों डैमेज हो चुका है। क्या इसलिए महज डैमेज हुआ है कि उनके ऊपर तशद्दुद बहुत किया गया, टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया कई दिन तक, या इसलिए डैमेज हो गया है कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया, आइसोलेशन से, डिप्रेशन से, परेशानी से, स्ट्रेस से स्पीच सेंटर मुतासर हो गया, या ये कि ऐसी दवाइयाँ खिलाई गई हैं, ऐसे कैप्सूल दिए गए हैं, ऐसी दवाई दी गई है, मसलसल दी गई है, टीके लगाए गए हैं, जिसके नतीजे में स्पीच सेंटर मुतासर हुआ है। ये जो दवाई वाली थेरी है, इसमें बड़ी जान है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप गूगल पे जाएंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, स्पीच सेंटर एंड ड्रग्स, व्हाट ड्रग्स कैन अफेक्ट स्पीच सेंटर, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सी ऐसी दवाइयाँ, केमिकल्स, एजेंट्स हैं जिनको अगर खिलाया जाए तो कुछ दिनों के अंदर अंदर, अगर उनको कम से कम 2-3 हफ्ते तक मसलसल हैवी डोजेस दिए जाएं, तो आपका स्पीच सेंटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इनमें बेंजोडाइजेपीन्स हैं, बार्बिट्रेट्स हैं, बोटुलिन किस्म के टॉक्सिन्स हैं, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अब हमें नहीं पता कि इमरान रियाज खान के साथ ये चीज़ कैसे हुई है, लेकिन जो उसके असरात हैं, जो उसके सिम्टम्स हैं, वो सामने हैं। इससे पहले भी बहुत हफ्तों पहले ये सुनने में आता था कि इमरान रियाज को दोबारा बोलने नहीं दिया जाएगा। ये बात मैंने सुनी थी, ये मैंने कमेंट सुना था कि इमरान रियाज को एग्जाम्पल बना दिया जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा। अब आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन मुझे हैरानगी इस चीज़ की है कि उस मुल्क में जहाँ शहीद अरशद शरीफ लिखता रहा खत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, लिखता रहा खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तहफ़्फ़ुज़ मांगता रहा, सिक्योरिटी मांगता रहा, प्रोफेशनल वकीलों से उसने खत लिखवाए, अबू ज़र नियाज़ी साहब से खत लिखवाया मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसको तहफ़्फ़ुज़ ना मिल सका, और उसके बाद उसे कीनिया में जब गन डाउन किया गया तो फिर पूरी कौम ने इस्लामाबाद में उसका जनाजा उठाया। वो जो आंखें अशक बार थीं और वो जो मंजर था, वो पूरे पाकिस्तान के लोगों की बेबसी का मंजर था। वो शहीद अरशद शरीफ के घर का तो मंजर था ही, वो पूरे पाकिस्तान की बेबसी का मंजर था। लेकिन उसी पाकिस्तान के अंदर अब ये दूसरा वाक़या इस किस्म का हो गया। वाक़ये तो दर्जनों हो चुके हैं, लेकिन ये कितना अजीब व गरीब किस्म का जो वाक़या हुआ है। और मैं सोचता हूँ, मुझे बावाज़े बुलंद मैं सोचता हूँ, आप में से और भी लोग सोचते होंगे कि काजी फायज ईसा साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के काजी वक्त हैं, सबसे बड़े काजी हैं, और ये हकीकत है कि जब पहले एक कोई एक अननोन सा एक रिपोर्टर था
جسے کچھ لوگوں نے اس کے اپارٹمنٹ کے باہر زدوکوب کیا، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی اہلیہ کو لے کر اس کے گھر چلے گئے، اور بھی سارے سیاستدان وہاں چلے گئے، بلاول زرداری بھٹو وہاں چلے گئے، مولانا فضل الرحمان وہاں چلے گئے، شہباز شریف صاحب وہاں چلے گئے، اور اسے اپنی مورل سپورٹ کا احساس دلایا، اس کی پوزیشن کو مضبوط کیا۔ میں نے ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ نہیں دیکھی، کیونکہ گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہوں، اخبارات کی حد تک، سوشل میڈیا کی حد تک میں نے نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے سیاستدانوں میں سے کوئی وہاں پہ گیا ہے۔ تحریک انصاف تو ساری ویسے بھی نظر بند ہے، یا زمین کے نیچے ہے، یا جیلوں کے اندر ہے، یا روپوش ہے، لیکن باقی کسی بڑی سیاسی جماعت کا کوئی فارمر پریزیڈنٹ، کوئی فارمر پرائم منسٹر، کوئی فارمر چیف منسٹر کیا عمران ریاض کے گھر پہنچے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ لیکن مجھے تھوڑا سا تعجب یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں، جن کا یہ پرنسپل ہے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، تو وہ اسے مورل سپورٹ دیتے ہیں اور دیتے چلے آئے ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی، وہ کیوں خاموش ہیں؟ اگر وہ عمران ریاض کے گھر لاہور نہیں جا سکتے تو وہ بڑی کورٹ کے اندر، فل کورٹ میں عمران ریاض کو بلا تو سکتے ہیں، اس سے پوچھ تو سکتے ہیں، چند جملے تو اس کے سن سکتے ہیں، تاکہ انہیں پتا تو چلے کہ ان کے نیچے جو ریلم ہے، آخر چیف جسٹس کی ایک بادشاہ کی طرح کی صورتحال ہے۔ ہماری اردو کی کتابوں میں تو یہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قاضی جو ہے اس کی بھی ایک ریلم ہوتی ہے، اس کی بھی ایک کنگڈم ہوتی ہے۔ تو قاضی وقت کی جو ایک ریاست ہے، اس ریاست کے اندر مظلوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک عام آدمی پہ کیا بیت رہی ہے، صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھنا تو چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی۔ پھر ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان نے اب تک کیا کیا ہے؟ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی جو اور تنظیمیں ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ جو سول رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، لاہور ہائی کورٹ کی بار ایسوسی ایشن نے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، سندھ بار ایسوسی ایشن نے، کسی نے کچھ کیا ہے؟ کسی نے کوئی پوزیشن لی؟ کیونکہ اس وقت تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ شخص جس کی تمام کمائی، تمام اثاثہ، تمام شناخت، تمام آئیڈینٹی اس کی آواز میں، اس کی قوت گفتار میں تھی، اس کا کوئی حل تو آپ نے نکالنا ہے نا، اس کا کوئی دکھوں کا مداوع تو آپ نے کرنا ہے نا، اور اس کی دکھوں کا مداوع تو بڑا آسان ہے، پوری دنیا میں اس کے شہدائی موجود ہیں، یورپ سے لے کے امریکہ تک۔ یہاں امریکہ میں ڈاکٹر بے چین ہے، وہ اس کے لیے پوری فنڈنگ کرنے کو تیار ہے، صرف حکومت پاکستان نے اس کو امریکہ یا برطانیہ، سب سے بہتر جگہ امریکہ بنتی، وہ کیسا ٹریٹمنٹ جو کنڈیشن اس کی ہے، یورپ میں بھی ہو سکتا ہے، سوئٹزرلینڈ میں بھی ہو سکتا ہے، جرمنی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ میں جہاں 20,000 پاکستانی معالج اور ڈاکٹر ہیں، وہاں لوگ اس تمام چیز کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم شور کہ بہت جلدی اس کی کچھ میں مزید حقائق و فیکٹس آپ کے سامنے لا سکوں گا، مجھے 1-2 دن دیجیے۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ پاکستان اس پہ سٹینڈ لے، ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان اس پہ سٹینڈ لے، بار ایسوسیشن اس کے اوپر سٹینڈ لیں، ایک ماحول بنایا جائے، ایک آرگومنٹ بنایا جائے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب انسانی ہمدردی کے تحت کم از کم عمران ریاض اور اس کی اہلیہ کو یہاں امریکہ آنے دیں، تاکہ عمران ریاض کا علاج ہو سکے۔ یہ پاکستان کی آواز ہے عمران ریاض، یہ کوئی محض ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی، یہ پورے پاکستان کی ایک آواز ہے جس کا یہ کوشچن ہے، اور میں یہ آواز اٹھاتا رہوں گا، اور بہت جلدی میری کوشش ہوگی کہ میں اس کے حوالے سے کچھ مزید حقائق بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں۔ اب چونکہ میڈیا کی بات ہوئی، جب عمران ریاض خان کی بات ہوتی ہے تو میڈیا کی بات ہوتی ہے، جب شہید ارشد شریف کی بات ہوتی ہے تو میڈیا کی بات ہوتی ہے۔ گزشتہ 18 مہینے میں میڈیا کے اوپر جو حالات گزرے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ گزشتہ 48 گھنٹے میں بھی ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہوا جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ شاید ہی آپ میں کوئی ایسا ہوگا جسے نہ پتا ہو اس جھگڑے کا، جو جاوید چودھری صاحب کے، جو سینئر پرومیننٹ ریسپیکٹڈ ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہیں، کالمنسٹ ہیں اردو کے، ان کے ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر، ان کے سیٹ کے سٹیج کے، جس طرح سے بیرسٹر شیر افضل مروت جو ہیں اور ڈاکٹر افنان اللہ جو کتابوں کے آتھر بھی ہیں، ایک کتاب کے آتھر بھی ہیں، PMLN کے لیڈر ہیں، ان کے درمیان جس طرح سے گالی گلوچ کے بعد گتھم گتھا کے بعد فرش کے اوپر، اور پھر اس کے بعد کی جو پوری ٹاکسک ڈیبیٹ چل رہی ہے، وہ اس سے آپ سب واقف ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ افضل مروت صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک، بہت سے وہ ٹویٹ کر چکے ہیں اس حوالے سے، اور بھی بہت سے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، لیکن شیر افضل مروت صاحب نے ایک خط ٹویٹ کیا ہے جو افنان صاحب نے پولیس کے کسی افسر کو لکھا ہے بیرسٹر مروت کے خلاف FIR کاٹنے کے لیے، اور وہاں پر مروت صاحب یہ ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ مروت صاحب پہ اب یہ پریشر ہے کہ آپ نے افنان کو شاید ٹھیک طرح سے مارا نہیں، اچھی پٹائی نہیں کی، شاید افنان نے زیادہ پٹائی کر لی۔ کچھ لوگ اس میں یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کون، یعنی یہاں ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے، زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ کاک فائٹ تھی جس میں کس نے کس کو کتنا مارا ہے، اینڈ ہو گاٹ دا بیٹر آف اٹ۔
تو کچھ لوگ جو ہیں شاید ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہیں 2-3، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عفنان اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے بلیک بیلٹ بھی لی ہوئی ہے، تو انہوں نے مروت صاحب کو بہت مارا ہے. مروت صاحب نے اس خط کے ذریعے، جو خط شاید میں اسکرین پہ آپ کو دکھا سکوں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اتنا مارا نہیں عفنان نے، عفنان تو خود رو رہے ہیں، انہوں نے خود پولیس کو کمپلین کی ہے کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا فرش کے اوپر. تو جو سارا ڈسکورس ہے جو پاکستان اتنا ریگریس کر چکا ہے، جس کا پہلے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، وہی ریگریس پاکستان جس میں عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کیا جا سکتا ہے. یہ پاکستان اتنا ریگریس ہو چکا ہے کہ ڈسکورس اس قسم کی چیزوں کے اوپر ہو رہا ہے. ڈسکورس میں نے ابھی تک کسی کا یہ کامنٹ نہیں دیکھا کہ ایک بیرسٹر، جو بیرسٹر بھی ہے اور سپریم کورٹ پاکستان کا وکیل ہے، اس کے درمیان، اور ایک ایسا پولیٹیشین جس نے پی ایچ ڈی کی بھی ہے برطانیہ کی کسی اچھی یونیورسٹی سے، جس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھے لکھی بات بھی کر سکتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں اس قسم کا جھگڑا ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ان دی فل گلیئر آف دا کیمراز ہوا ہے. یہ، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو معاشرہ، اس کا جو ذہن ہے، وہ اتنا اس وقت ہیجان کا شکار ہے، اتنا ٹوٹ گیا ہے، اتنا انڈر پریشر ہے کہ اس قسم کے سینز ہو رہے ہیں. لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے ایز اے ٹیلی ویژن اینکر پرسن جو دونوں کیریکٹر سے واقف بھی ہے، اور میں ڈاکٹر عفنان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، ڈاکٹر عفنان نے میرے پروگرامز میں بہت پارٹیسپیٹ کیا، ان کو بہت غصہ آتا ہے، یہ ان کی نیچر ہے. ان کے والد صاحب کو بھی بہت غصہ آتا تھا، میں ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی میں نے پروگرامز اٹینڈ کیے. جس طرح سے وہ پرووکیٹو تھے، سخت باتیں کرتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے، شعلہ بیان تھے، اسی طرح سے عفنان نے جینیٹکلی اس چیز کو انہیرٹ کیا. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ڈاکٹر عفنان ہر دفعہ پروگرام میں جا کے لڑیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف ڈاکٹر عفنان کی ذمہ داری ہے؟ نہیں. I don't hold Dr. Afnan and Barrister Marwat responsible for what happened in Javed Chaudhry Saab's program. I hold Javed Chaudhry Saab's producers responsible because Afnan provoke ہو جاتے ہیں، غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے. یہ بات تمام میڈیا کے پروڈیوسرز کو، تمام اینکر پرسنز کو، تمام میڈیا کو اس چیز کا پتہ ہے.